بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح میات عامل 63 نمبر سبق ہے وما وهو لا يستعمل الا في غیر ذوی العقول غالبا۔ پچھلے سبق میں لفظ من کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، لفظ من کے بارے میں کہ لفظ من جو ہے وهو لا يستعمل الا في ذوی العقول، اس میں غالباً کا لفظ بھی نہیں تھا اور غیر کا لفظ بھی نہیں تھا اس میں۔ تو یہ وہ من جو ہے وہ ذوی العقول میں استعمال ہے، اور یہ جو ہے یہ غیر ذوی العقول میں غالباً استعمال ہے۔ کبھی کبھی یہ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال یہ ہوتا ہے لفظ ما۔ اور اس میں نحو ما تشتری اشتری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تم خریدو گے وہ چیز میں خریدوں گا۔ چاہے تم کپڑے خریدتے ہو تو میں بھی کپڑے خریدوں گا، تم گھوڑا خریدتے ہو تو میں بھی گھوڑا خریدوں گا، تم کپڑے خریدتے ہو تو میں بھی کپڑا خریدوں گا، تم کتاب خریدتے ہو تو میں بھی کتاب خریدوں گا، اور تم جو بھی چیز تو خریدے گا وہی چیز میں خریدوں گا۔ تو اس لیے لفظ ما جو ہے یہاں پر کس کے لیے؟ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہے، لیکن غالباً ہے۔ اب اس کی ترکیب ہم کرتے ہیں، و حرف عاطف، ما یہ مبتدا ہے، کس کے لیے؟ خبر محذوف کے لیے۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر ہے منہا، ومنہا ما۔ تو یہ منہا جو ہے یہ جار مجرور ہے، ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر اس لیے کہ اس کے لیے ہم متعلق کو نکالیں گے۔ ثابتۃ، ثابتۃ یہ صیغہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل، اور اس میں ضمیر جو ہے یہ ضمیر اس میں فاعل ہے، اور یہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہے لفظ ما کے لیے، اور ما اپنی مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف ہے، ہو جو ہے یہ مبتدا ہے، لا یستعمل فعل مجہول ہے، فعل مجہول، فعل مضارع مجہول ہے۔ اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب اس میں ہو ضمیر ہے، وہ ہو ضمیر کیا ہے؟ وہ نائب فاعل ہے، نائب فاعل نہیں ہے بلکہ وہ ہو ضمیر وہ ذوالحال ہے، ذوالحال۔ اور یہ غالباً جو ہے غالباً یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، اور یہ حال اور یہ ذوالحال یہ کیا ہے؟ دونوں یہ فاعل بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے نائب فاعل یستعمل کے لیے۔ الا یہ حرف استثناء ہے، فی حرف جر ہے، غیر یہ مضاف ہے، ذوی یہ مضاف الیہ ہے اس کے لیے، اور یہ جو ہے یہ مضاف ہے اس کے لیے، اور یہ مضاف الیہ ہے، یعنی یہ ذوی جو ہے یہ مضاف بھی ہے، مضاف الیہ اس کے لیے اور مضاف ہے اس کی طرف۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا مضاف الیہ کس کے لیے؟ اس مضاف کے لیے، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر یہ کیا بن گیا؟ مجرور اس حرف جر کے لیے، اور یہ جار اور مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے، اس لیے کہ اس کا متعلق جو ہے وہ لفظوں میں موجود ہے۔ تو اب یہاں پر یہ فعل اپنے نائب فاعل
اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ. اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، حالت رفعی میں ہے، اس کے لیے محل رفع ہے. خبر ہے کس کے لیے؟ اس ہوا مبتدا کے لیے. اور یہ ہوا مبتدا اور یہ خبر یہ دونوں مل کر یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ. ابھی پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے من کے بارے میں کہ لفظ من اگر اس کے بعد فعل متعدی ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ فعل متعدی ہو، تو یہ لفظ من جو ہے اس کے لیے کیا بنے گا؟ یعنی وہ یہ تو مبنی ہے، اس پر اس کے اعراب کیا ہے؟ محلی ہے. تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، کیا واقع ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اگر اس کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کے ساتھ مفعول ذکر ہو اور یا فعل لازم ہو یا فعل ناقص ہو تو اس صورت میں وہ من مبتدا بنے گا. تو اسی طرح یہ لفظ ما بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس کے بعد ایسا فعل ہو، فعل متعدی ہو اور مفعول کیا ہو؟ مفعول بھی مذکور یا لازم ہو اور یا فعل ناقص ہو، تو ان تینوں صورتوں میں یہ لفظ ما جو ہے یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. اور اگر فعل متعدی اور مفعول مذکور نہیں ہے، فعل متعدی ہو لیکن مفعول مذکور نہیں ہے، تو پھر یہ لفظ ما جو ہے یہ اس کے لیے مفعول بھی بنے گا. تو ابھی یہاں پر اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کیا بن رہا ہے. تو نحو کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، مضاف لفظ ما یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی تشتری. ابھی تشتری فعل اور فاعل ہے، وہ ضمیر اس میں انت ضمیر اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے، ضمیر مستتر فاعل. ما تشتری، ابھی ما تشتری فعل فاعل اور مفعول بھی یہ شرط ہے اور اشتری یہ جزا ہے. اشتری تو میں بھی وہ چیز لے لوں گا. تو یہاں پر فعل فاعل ہے، فعل فاعل یہ جملہ فعلیہ جزا اور شرط اور جزا مل کر یہ ہے مفسر. یہ آئی جو ہے یہ حرف تفسیر ہے، حرف تفسیر ہے. ان حرف شرط ہے، تشتری فعل فاعل ہے، الفرس مفعول بھی ہے. فعل اور فاعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر، فعل فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ شرط. اور اشتری الفرس یہ بھی فعل فاعل اور الفرس مفعول بھی جملہ فعلیہ کیا ہے؟ جزا ہے. اور یہ شرط اور جزا دونوں مل کر یہ جملہ شرطیہ معطوف علیہ. اور یہاں پر واو حرف عطف اور ان حرف شرط اور یہ بھی فعل فاعل اور الصوبہ مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی یہ مل کر جملہ فعلیہ شرط. اور اشتری الصوبہ
فعل اور فاعل اور الصوب مفعول به، فعل اور فاعل اور مفعول به جملہ فعلیہ جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ معطوف، یہ معطوف اور یہ جملہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ، یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ مل کر یہ ہے تفسیر اس مفسر کے لیے، اس مفسر کے لیے، اور مفسر اور تفسیر مل کر مفسر اور تفسیر مل کر یہ بن رہا ہے مضاف الیہ، کس کے لیے، نحو کے لیے، نحو مضاف کے لیے، اور نحو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر اسی طرح ترکیب ہے کہ یا تو خبر ہے مبتدا کے لیے، مبتدا محذوف کے لیے، مثال ہو کے لیے، اور یا یہ مفعول بھی بن رہا ہے آنی فعل فاعل کے لیے، تو دونوں طرح اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا شرح متعامل کا 63 نمبر سبق ہے، جو من کے پچھلے سبق میں ہم من کے بارے میں پڑھ چکے تھے، اور اس سبق میں ہم لفظ ما کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ لفظ ما جو ہے کہ یہ استعمال نہیں ہوتا، غالباً یہ غیر ذوی القول میں استعمال ہوتا ہے، غالباً یہ غیر ذوی القول میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ الا جو ہے یہ استثناء ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، مستثنیٰ مفرغ ہے، مفرغ، اس لیے یہ اس کے متعلق بن رہا ہے، فعل کے متعلق ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔